انوارul قرآن آپ کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 23ویں پارے ومالی کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے سے سورہ یاسین کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حضور کا ایک نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں اللہ تعالی قرآن حکیم کی قسم کھا کے فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ایک ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور فرمایا کہ ہٹ دھرم لوگوں کی گردنوں میں طوق ہیں، ان کے سر نیچے نہیں ہوتے، ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے۔ آپ کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا اور اپنے پروردگار سے ڈرے گا۔ آگے چل کے ایک بستی والوں کی حکایت ہے۔ فرماتے ہیں ان کو بستی والوں کی حکایت سنائیں جبکہ ان کے پاس 2 رسول آئے، ان رسولوں کی بات نہ مانی گئی، انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی، تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ تم پہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ پھر شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو، یہ سچے رسول ہیں، اس لیے کہ ان میں 2 خوبیاں ہیں، ایک تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور دوسرے ہدایت یافتہ ہیں، سچی بات کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک رسول میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ ہر ہادی میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جب وہ ہدایت کا کام کرتا ہے تو کسی سے اجر نہیں مانگتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ بات سچی اور درست اور ہدایت کی کرتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ خود اس پہ عمل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس پہ وہ خود عمل کرتا ہے۔ تو اس گفتگو کے دوران جھگڑا ہوا۔ اس شخص نے جو کہ شہر کے دوسرے کنارے سے آیا، اس نے کہا کہ میں اس اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور میں نے اگر اس اللہ کو چھوڑ دیا تو کون ہے جو میرے کام آئے گا؟ میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ جھگڑا ہوا اور لوگوں نے اس بندہ خدا کو قتل کر دیا، یہ شہید ہو گیا۔ اور قرآن مجید
ہیں کہ وقیل ادخل الجنہ، ادھر یہ شہید ہوا، ادھر اس سے کہا کہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ شخص کہتا ہے کاش جنت میں جانے کے بعد، شہید ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد، دیکھیے کہتا کیا ہے. اور اس سے پتہ چلے گا کہ ایک مبلغ کی ذہنیت کیا ہوتی ہے. یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم، یہ لوگ جنہوں نے مجھے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا ہے، اے کاش انہیں پتہ تو چل جائے بما غفر لی ربی، میرے پروردگار نے کس طرح مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور کس طرح اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں جگہ دے دی. مرنے کے بعد بھی، ان کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد بھی اپنے قاتلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اے کاش ان کو پتہ چل جائے تو اس گمراہی سے یہ باز آ جائیں. عزیزان گرامی، انہی کے ہاتھوں قتل ہوا اور انہی کی خیر خواہی بھی کر رہا ہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مرنے کے فوراً بعد انسان یا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور یا جہنم میں چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. آگے چل کے اللہ تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں گنواتے ہیں. فرمایا کہ ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے دانہ دنکا نکالتے ہیں جسے تم کھاتے ہو. اس نے کھجوروں انگوروں کے باغ اگائے اور چشمے جاری کیے. یہ سب کچھ انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے. وہ پاک ہے، وہ جس نے ہر شے اور ہر نباتات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو تمہارے لیے جوڑا جوڑا بنایا. فرمایا کہ ہم دن کو ہٹا دیتے ہیں، اندھیرا لے آتے ہیں، رات آ جاتی ہے. اور فرمایا سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. چاند کی منزلیں مقرر ہیں. ایک وقت وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اس سے جا ٹکرائے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے فلک اور اپنے اپنے مدار میں سفر کر رہے ہیں، تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. بھری ہوئی کشتی کو دیکھو، انہیں ہم چاہیں تو غرق کر دیں، پھر کسی کی کوئی فریاد نہ سنی جائے. عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو فلکیات کا ایک نظام آج سے 1400 سال پہلے بتایا، یہ اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، جتنے بھی سیارگان ہیں، جتنے تارے ہیں، جتنے چاند ہیں، سورج ہیں، سب اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. ذرا اس تصور کو ذہن میں لائیے اور پھر سوچئے کہ یہ بات 1500 سال پہلے کہی جائے تو کوئی کیا سیکھے گا، کوئی کیا سمجھے گا. یہ بات 22ویں صدی میں ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور زمانے کی لمبان جوں آگے کو بڑھے گی، سائنس جوں ترقی کرتی چلی جائے گی، قرآن مجید کی آیات اپنا گھونگھٹ اور اتارتی چلی جائیں گی. سورہ یاسین کو
قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تینوں مضامین جو دین کی اساس ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ فرمایا منکرین حق جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اس وقت ان کا پورا پورا حساب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر شخص کا پورا پورا حساب مرتب کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین میں اللہ تعالی کی آیات اور نشانیاں اور اللہ تعالی کی قدرت اور پھر اس کی بنیاد پہ اس کی توحید کا سبق اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، آخرت سے ہمیں ڈرائے جا رہے ہو، قیامت سے ڈرائے جا رہے، میاں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ایسا ہوگا کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، بازار میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، اپنے گھر میں اہم معاملات پہ بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک ایک بلند آواز، ایک چیخ وہ آئے گی اور ان سب کو دھر لیا جائے گا۔ اس چیخ کی آواز سے یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر سکیں، اتنی مہلت بھی نہیں کہ کوئی راستے میں تو گھر تک پلٹ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اتنی مہلت بھی نہیں پا سکے گا کہ اپنی بھیڑ بکریاں کسی کے حوالے کر سکے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب جب مر چکیں گے پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، دھوکی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا نظام پیدا ہوگا اور وہ یوں کہ پھر سے سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ ان کو راستہ کون بتائے گا؟ ان کی اپنی جبلت ان کو ٹھیک ٹھیک راستے پہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہمیں اس خواب سے کس نے جگا دیا؟ بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت آئے گی، اور وہ جو رسولوں نے سچی سچی باتیں بتائی تھیں آخرت کے بارے میں، یہ وہی ہے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، پھر اللہ کا ایک حکم ہوگا، ایک بلند آواز، ایک ہی ڈانٹ کہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور جس شخص کو بھی بدلہ ملے گا اس کے عمل کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا ملے گا۔ ہاں،
فرمایا کہ اصحاب جنت اس دن بہت خوش دلی سے اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں بہت اچھے سایہ دار درختوں کے نیچے ہوں گے اور تخت لگا کے تکیے لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے. ان کے سامنے پھل ہوں گے، اور پھل ہی کیا، جس چیز کو وہ طلب کریں گے، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا، ادھر ان کا جی چاہے گا اور ادھر وہ چیز ان کے سامنے موجود ہوگی. اس دوران میں اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ قول آئے گا کہ تم پہ سلامتی ہو. ہاں، ادھر یوں کہہ دیا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ہاں مجرم لوگوں آج تم علیحدہ ہو جاؤ. اور پھر فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یہاں عزیزان گرامی شیطان کی عبادت سے مراد اس کا کہنا ماننا، اس کے وسوسوں میں آنا، اس کی اطاعت کرنا ہے. ورنہ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، شیطان کو کوئی رکوع اور سجدہ تو نہیں کرتا. یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے. اور میں نے تم سے یہ کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ صرف میری عبادت کرتے رہنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو بہکا کے رکھ دیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے تھے؟ لو، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس پہ تم اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اس میں جاؤ. اصلحوا اليوم بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی پاداش میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن غالب کی زبان میں کچھ لوگ کہیں گے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یا فرشتوں نے لکھ دیا، آپ نے مان لی. اتنے سارے گناہ ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اور زندگی ہماری اتنی مختصر تھی، یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا حصہ. اور ایک دفعہ فرمایا کہ ہم تو ایک گھنٹے سے زیادہ دنیا میں رہے ہی نہیں، تو اتنے سارے جرائم ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس دن پھر ہم یوں کریں گے، ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے اعضاء و جوارح وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں گے اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. ہاتھ یوں کہیں گے کہ اے اللہ، کس ظالم کے پلے تو نے مجھے ڈال دیا. پاؤں کہیں گے اے اللہ، کس ظالم کے حوالے تو نے مجھے کر دیا. کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اب وہ ایک بڑی جھگڑالو قسم کی چیز، بحث مباحثے کرنے والا، ہمارے وجود پہ شک کرنے والا اور بحث مباحثے میں ہمارے ہی وجود، ہماری ہی قدرت سے انکار کرنے والا بن کے بیٹھ گیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کہ کیسے پیدا ہوا، کس سے پیدا ہوا. قال، اور انسان یوں کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی ان کو پھر سے کون زندہ کرے گا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ،
جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا وہی ان کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر کے دکھا دے گا. دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. اور وہ ذات گرامی جس نے ہرے درختوں کو آگ کا ذریعہ بنا دیا، وہی آگ جسے تم جلاتے ہو، جسے تم تاپتے ہو، جس سے کھانے پکاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ نے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ انہیں اور ان جیسوں کو پھر سے بنا دے؟ بھلا کیوں نہیں. وہو الخلاق العلیم، وہ خلاق ہے، علم والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول، تو بس اتنا سے کہہ دیتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات گرامی جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، پلٹایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم. ہم قرآن مجید کے 24ویں پارے فمن ازلم کی تلخیص بیان کر رہے ہیں. اس میں سورہ الزمر جاری ہے. سورہ الزمر میں ایک بہت ہی امید افزا اور معرکہ آرا آیت آ رہی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا بتا دیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہی معاف فرما دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان کو اور بگڑے ہوئے انسان کو جتنی اس آیت سے امید ملی اور لوٹ آنے کا حوصلہ ملا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. انسان کے بدبخت ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں، لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، معافی کا کوئی امکان نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے جسے بتایا گیا تھا، جس نے 99 قتل کیے، جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی تو اس نے 100واں قتل بھی کر دیا. لیکن جب اس کو یہ بتایا گیا کہ نہیں تمہاری معافی ہو سکتی ہے تو وہ دل و جان سے معافی مانگنے کو، ہجرت کرنے کو اور اپنی پوری شخصیت کو بدلنے کے لیے تیار ہو گیا. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اور یہ کہ میرے بندو یا عبادی، میرے ان بندوں کو بتا دو جنہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے. اس میں اہل اللہ نے لکھا کہ
گناہگاروں کو اللہ تعالی میرے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، اس میں ایک خاص لطف ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دل والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، جیسے حق تھا کہ اللہ کی قدر کرتے وہ نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوم کو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی اور علو شان تمہارے دل میں ہونی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس کا لحاظ اور حیا تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو آیت کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے وہ دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ جب بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں ہیں تو بتاتے ہیں وہ آسمان میں کہیں ہیں، اوپر انگلیاں کر کر کے بتاتے ہیں، اللہ کے لیے جہت اور اللہ کے لیے سمت متعین کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کہیں آسمان میں کہیں اس کا کوئی عرش ہے، اس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر دیکھیے کیا لکھا ہوگا، فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان، ساری کہکشائیں، سارے نظام ہائے شمسی، پوری کی پوری کائنات مطویات بیمینہ، اس کی داہنی مٹھی کے اندر ہوں گے۔ یہ کل کائنات کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہیں ہے بے وقوفی کی بات ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دنیا کہیں اللہ کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہو، بلکہ دنیا اس کی مٹھی کے کسی کونے میں پڑی ہوئی ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان، پوری کائنات اس کی دائنی مٹھی کے اندر پڑی ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد جو قیامت کا ایک منظر ہے، کس طرح سے اہل دوزخ کو دوزخ کی طرف ہانک دیا جائے گا، کس طرح سے اہل جنت کو اللہ کے حضور باعزت و اکرام پیش کر دیا جائے گا۔ وہ سورہ زمر کی آخری آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے جہنمی ہانک کر دوزخ کی طرف لائے جائیں گے۔ داروغ جہنم کہے گا تمہارے سامنے احکام الہی پڑھے گئے، آج کے دن سے تمہیں ڈرایا گیا مگر تم نے پرواہ نہ کی، اب جہنم کے بدترین ٹھکانے میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے برعکس متقی جنت میں لے جائے جائیں گے، جنت کے دروازوں پہ خوش آمدید کہنے کے لیے فرشتے موجود ہوں گے۔ جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا۔ یہ زمین جنت کی زمین ہے، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا ان الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف شکر اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ مومن ہے، اور سورہ مومن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے سکون کے لیے رات بنائی اور کام کاج کے لیے دن کو روشن کیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایسا ہوا کہ مجھے اپنی والدہ مرحومہ کا ایک عمل یاد آ گیا۔
میں رات کو دیر تک پڑھتا رہتا تھا، وہ روکتی رہتی تھی. جب رات بہت دیر ہو جاتی، 12 ساڑھے 12 بج جاتے، تو وہ غصے میں آتی اور لائٹ آف کر دیتی. یہ غصہ ان کی مامتا تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ضرورت سے زیادہ محنت کرے یا تھک جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو. ایک دن میں نے سورج ڈوبتے ہوئے دیکھا. چٹاگانگ میں تھا میں. ایک پہاڑی سے غروب کا منظر دیکھتے ہوئے مجھے اپنی والدہ مرحومہ یاد آ گئی کہ جس طرح سے رات کے 12 بجے ہوا کہ لائٹ آف کر دیتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی لائٹ آف کر دیتے ہیں، سورج غروب کر دیتے ہیں کہ بس میرے بندے بہت محنت کر لی، 12-13 گھنٹے کام کے لیے بہت کافی ہیں، اب سکون اختیار کرو، سو جاؤ، آرام کرو، اپنی صحت بحال کرو. اس میں وجعلنا اللیل سباتا، ہم نے رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے دشمنوں کے خلاف خود ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی. وہ اپنے جسموں سے کہیں گے کہ خود ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے؟ تو وہ جواباً کہیں گے کہ ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت بخشی جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے. ان مشرکوں کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. عزیزان گرامی، ہمارے اعضاء، یہ جو میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھیں، میرے زبان، کان، سب ہیں، جنہیں میں اپنا آپ سمجھتا ہوں، یہ میرے خلاف گواہی دے دیں گی. اور وہ جسے میں اپنا نفس کہتا ہوں، اپنا آپ کہتا ہوں، مائی سیلف کہتا ہوں، اپنی ایگو بتاتا ہوں، وہ بھی تو میرا نہیں ہے. اس نے بھی تو مجھے کئی مرتبہ دھوکہ دیا. نفس کے دھوکے سے بڑا تو کسی کا دھوکہ نہیں ہوتا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال یہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ میرا اپنا آپ کیا ہے؟ میرا اپنا آپ، میرا نفس، وہ بھی تو میرا نہیں ہے. وہ بھی تو مجھے دھوکے دے رہا. میرا جسم، میری کھال، میرے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، جوارح، یہ بھی تو میرے خلاف گواہی دے دیں گے. تو میں کیا ہوں اور میرا اپنا آپ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وقت مختصر ہے، صرف ایک جملے میں بات کہتا ہوں. کبھی آپ اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اپنا آپ نہ میرا نفس ہے، نہ میری جان ہے، نہ میرے اعضاء و جوارح ہیں. میرا اپنا جو ہے وہ صرف اللہ ہے، باقی سب غیر ہیں. اور یہ ایک مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. سب غیر ہیں اور میرا اپنا آپ جو ہے وہ صرف اللہ ہے. اور یہی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اپنے بندے کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور نصر اللہ خان عزیز نے خوبصورت شعر کہا کہ شہرک تو بہت دور ہے اے جان تمنا، آ میرے قرین اور قرین اور قرین اور. انسان سے قریب ترین چیز جو ہے وہ اس کی اپنی جان نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے. خود اس کا اپنا نفس اس کے لیے غیر ہے، اس کے اعضاء و جوارح، اس کا جسم اس کا غیر ہے. اپنا تو صرف اللہ ہی ہے. اور آگے چل کے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا آقا، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا،
پھر اس بات پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہونے لگ جاتے ہیں، اور فرشتے نازل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ دیکھو اب اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے ہو گئے ہو، تو اب کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے، اب کسی چیز کا غم نہیں کھانا ہے، کہ اللہ والے جو ہیں وہ نہ تو خوف کھاتے ہیں نہ غم کھاتے ہیں، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے یار و مددگار ہیں۔ اور عزیزان گرامی، حضرت یوسف کی دعا یاد آنے لگی۔ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہی میرا یار ہے۔ توفنی مسلمان، مجھے ایک مسلمان اطاعت گزار کی موت عطا فرما دے، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آگے چل کے وہ معرکہ آیت یاد آ رہی ہے جس میں ہماری زندگی کا مقصد پوشیدہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا فقال اننی من المسلمین، اس شخص سے زیادہ حسین بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، آؤ اللہ کی طرف، اور صرف زبانی نہ بلائے، وہ عامل صالحا، اور جس طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کرے، خود بھی نیک بن جائے۔ وقال، اور یوں کہے، اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں، میں اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں سے ایک ہوں۔ بات یہ ہے مقصد زندگی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا۔ پہلے تو اس دعوت پہ لبیک کہی، اس لیے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان، تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول جب بلائیں، پکاریں اور ایسی دعوت دیں جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے تو لبیک کہو۔ پہلے تو اللہ اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی دعوت دینے والا بن گیا، اور اس دعوت کو حسین پیرائے، حکمت کے ساتھ، میٹھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے لگ جائے۔ فرمایا اس سے زیادہ حسین صاحب قول کون ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، آخر میں پھر ایک بہت زوردار آیت، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ قرآن یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ عبداللہ یوسف علی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دس از این اناسیلیبل بک، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات گرامی جو حکیم ہے، صاحب حکمت ہے اور اپنی ذات میں خود 14 صفات ہے، اس کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی اضافہ، تحریف، تبدیلی، ایڈیشن، آلٹریشن ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مقدس آسمانی کتاب ہے
اس کے صحیح ہونے میں، جینوئن ہونے میں، بالکل ٹھیک درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، دار القرآن آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 25ویں پارے الیہ یرد کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 25ویں پارے میں ہم سورہ شورا کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ شورا کے ابتداء میں وحدت ادیان کا ایک تصور ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اللہ تعالی نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں عطا فرمائی۔ ان تمام اولو العزم رسولوں کو اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا، جو ہدایت عطا فرمائی، وہی کی وہی ہدایت، وہی کا وہی دین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی راستے سے آئے ہوئے دین کو، شریعت کو، ہدایت کو بدل کے رکھ دیا، اور اسی کی صحیح غیر تبدیل شدہ صورت کو جناب خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑے سلسلے کا تسلسل ہے، اور قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے جو تمام رسولوں پہ نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت مطہرہ کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد ایک بنیادی بات ارشاد ہوئی کہ اگر دنیا کے طالب بنو گے تو اللہ چاہیں گے تو تمہیں دنیا عطا فرما دیں گے، مگر آخرت نہیں ملے گی، اور اگر آخرت کے طالب بنو گے تو آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی، اس لیے کہ آخرت کا دار و مدار دنیا کی حسین زندگی پر ہے۔ ہاں، آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کی زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ تم سے دین کی دعوت پر میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، ہاں مگر اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ کرو، میرے رشتہ دار ہو تم تو رشتہ داری اور قرابت کا تو کچھ لحاظ کرو۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو قرابت کا لحاظ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نسبی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں اعتبار سے
حضور سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی ان سے زیادہ محبت کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ ان کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خیر بن جاتی۔ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اور دیکھو تمہاری بہت سی خطائیں، لغزشیں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی بغیر حساب کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں مہلت پہ مہلت دیتے چلے جاتے ہیں اور اس وقت پکڑتے ہیں جب تم ساری حدیں پھلانگ چکے ہوتے ہو۔ ایک چور کو حضرت عمر فاروق نے سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اس نے کہا امیر المومنین دیکھیں یہ میرا پہلا جرم ہے اور پہلی مرتبہ میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں؟ تمہاری بات تو قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری لغزشیں اور گناہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اور گرفت اس وقت کرتے ہیں جب تم حدیں پھلانگ چکے ہوتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ایک پیشہ ور چور ہو اور اللہ نے تمہاری بہت سی چوریوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اور اس وقت تمہیں پکڑ کے یہاں لایا گیا جب تم سب حدیں پھلانگ چکے تھے اور ایک عادی مجرم بن چکے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہی بات ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، میں ایک عادی چور ہوں۔ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ڈھیل دیتا ہے، اور جب ہم اس کے کسی مہلت سے جائز فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ناجائز فائدہ ہی اٹھاتے چلے جاتے ہیں تو پھر وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اور فرمایا دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب عارضی سامان ہے۔ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان کی کچھ صفات بیان کر دی۔ ایک صفت ہے کہ اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے، فواحش سے، بے حیائی سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے تمام احکام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کے احکام پہ لبیک کہتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، اور جب کسی سے بدلہ لینا ہی ہو تو پورا بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اور ہاں، بدلہ لینا بھی کیا ضروری ہے، معاف کر دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ معاف کر دیں، احسان کریں، اللہ کے ہاں ان کا بہت رتبہ ہے۔ قیامت میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اہل جہنم یہ کہیں گے هل الی خروج من سبیل، کیا اس صورتحال سے باہر نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھ موقع ہمیں اور مل جائے، ایک مہلت اور مل جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور اپنی روش، اپنا رویہ درست کر کے آ جائیں؟ فرمایا جائے گا نہیں، امتحان کا وقت ختم ہو چکا، ایک ہی امتحان تھا، ایک ہی مہلت تھی، ایک ہی چانس تھا، ہم نے تمہیں دیا، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم وہ برباد کر کے آ گئے، اب یہیں رہو۔
اور پھر اسی سورہ شورا میں فرمایا کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بانج بنا دے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے 3 طرح سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعے بات دل ہی دل میں ڈال دی جاتی ہے، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ کھلی کھلی نبوت ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف فرشتہ بھیج دیا اور آپ کو پوری نبوت عطا فرما دی۔ یہ راہ حق ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ کے پاس بھیجا اور عربی زبان میں بھیجا، اس لیے کہ آپ سمجھ کے اسے پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ویسے تو قرآن مجید کے لیے جو لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے، خود لفظ تلاوت کے معنی سمجھ کے پڑھنے کے ہیں، تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں۔ پیروی تو جبھی ہوگی جب سمجھ کے پڑھیں۔ یہاں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگ عرب ہو، جن پہ نازل کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے، تم عرب ہو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ کے پڑھو اور یہ کتاب تمہاری سمجھ میں آئے۔ عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر کتاب سمجھ کے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سمجھنے میں تو زیادہ توجہ اور زیادہ ہمت درکار ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ایک غلط رویے اور غلط معیار پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کسی ایسے شخص پہ نازل ہونا چاہیے تھا جو بہت بڑا چودھری ہو، مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا، یا کوئی جاگیردار ہوتا، یا کوئی کارخانہ دار ہوتا، یا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا، اس پہ قرآن کو نازل ہونا چاہیے، اور کسی سیاسی لیڈر کو، کسی بہت بڑے قائد کو، کسی بہت شہرت یافتہ آدمی کو نبی بننا چاہیے تھا۔ مانتے ہیں یہ تمہارے معیار غلط ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں نبوت عطا کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کے لیے ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں ہمارا معیار الگ ہے، وہ تمہارا معیار کی طرح سے بھونڈا اور سطحی نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی نرالا پیغام نہیں ہے، یہ انہی کتابوں کا تتمہ ہے، انہی کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہی تعلیمات ہیں، وہی کا وہی پیغام ہے۔ اور جس طرح سے پہلی کتابوں میں ہم نے کسی کو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی، اسی طرح سے اس قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اس میں ہمیں ایک منظر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں پورے ملک مصر کا بادشاہ ہوں، یہ تمہاری نہریں، یہ کھیت کھلیان، یہ خزانے، ان کا مالک میں ہوں، تمہاری معیشت میرے دم قدم سے چل رہی ہے۔ یہ موسیٰ جو آ گئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں بھی سونے کے کنگن ہیں؟
یعنی اگر سونے کے کنگن ہاتھ میں نہ ہو تو نبوت نہیں مل سکتی. دیکھیے فرعون ہوتے ہوئے کتنا بے وقوف آدمی تھا، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی فرشتے نظر نہیں آتے جو اس کے باڈی گارڈ ہوتے. دیکھو میرے ارد گرد کتنے باڈی گارڈ ہیں، میں نے کتنے قیمتی ہیرے جواہرات اور زیورات پہنے ہوئے ہیں. موسیٰ کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیسے رسول اور نبی ہو سکتا ہے؟ جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اللہ تعالی جنت میں اپنے بندوں سے فرمائیں گے آج تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ فوراً پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سورہ دخان میں لیتے ہیں. اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بہت برکت والی رات میں نازل کیا. ایک جگہ فرمائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو ایک بہت بزرگی والی رات میں نازل کیا. یہ وہی لیلۃ مبارکہ ہے. اور آگے فرمایا کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ ہم اس رات کر دیا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں بہت اہم امور کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اہم ترین مسئلہ جو تھا خود قرآن مجید کا نزول تھا جو کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کے ایک خاص رویے پہ تنقید فرماتے ہیں. فرمایا کہ افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا. وہ خدا کا کلام سن کر اس طرح سے منہ موڑ کے چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں، اور آیات الہی کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ہر چیز انسان کی نفع کے لیے اس کی چاکری کر رہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اسی سورۃ جاسیہ میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے، آپ اس شریعت کا اتباع کریں. عزیزان گرامی، اور ساتھ فرمایا کہ ہاں خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں. فرمایا یا تو تم دین اور شریعت کو نافذ کرو گے اپنے اوپر، اپنے گھر پہ، اپنے پورے معاشرے پہ، اور نہیں کرو گے تو پھر خواہشات نفس کی پوجا کرو گے، خواہشات نفس کے پجاریوں کا ساتھ دو گے. تم شریعت کا نفاذ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. اور فرمایا یہی عدل ہے. فرمایا قرآن لوگوں کے لیے حقائق اور ہدایت کا مجموعہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی کر دیں. یہ عدل کے خلاف ہے. ہم نیک لوگوں کی زندگی ان کی شان کے لائق انہیں دیں گے، اور برے لوگوں کی زندگی آخرت میں ان کے جرائم کے تقاضے کے مطابق انہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین